بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز احباب گرامی، السلام علیکم۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، جس قوم کے حاکم اور وزراء اپنی رعایا کی ضروریات سے آگاہ ہوں اور اپنی قوم کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں، وہ قومیں دنیا میں کبھی کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہیں ہوتی۔ اور جس دور کے حاکم اپنی رعایا کے ساتھ حد درجہ حسن سلوک کے متحمل تھے، وہ دور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور تھا، جس کی ایک جھلک آپ تمام احباب کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ سب کی توجہ درکار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عادت کے مطابق رات کو مدینہ منورہ کا گشت کر رہے تھے۔ لوگ سو رہے تھے اور خلیفہ وقت ان کی مشکلات جاننے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے جاگتے پھر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان سے گزرے۔ میدان کے کنارے ایک خیمہ لگا ہوا پایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے کے اندر ایک عورت کے رونے اور کراہنے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کی طرف تشریف لے گئے۔ خیمے کے دروازے پر ایک آدمی کو بیٹھا ہوا پایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کو سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں ایک دیہاتی ہوں اور دہی علاقے کا رہنے والا ہوں اور اس شہر میں اجنبی ہوں۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ وہ امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہے تاکہ ان سے کچھ مدد حاصل کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیوں کرا رہی ہے، کیا مسئلہ درپیش ہے؟ اس شخص کو غصہ آ گیا۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ امیر المومنین سے بات کر رہا ہے۔ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، اپنی راہ لے، جس بات سے تجھے کوئی غرض نہیں اس کے بارے میں کیوں سوال کرتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ توقف کے بعد بڑی محبت اور پیار سے اس سے پوچھا، اے اجنبی، بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہو سکا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس شخص نے کہا، میاں کیا بتاؤں، دراصل میری بیوی کے ہاں ولادت متوقع ہے اور اس کے پاس کوئی عورت نہیں ہے جو اس کی اس حالت میں مدد کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹے، اپنی بیوی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور فرمانے لگے، بی بی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اجر و ثواب کمانے کا موقع بہم پہنچایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے پوچھا، وہ کون سی خیر و برکت اور اجر و ثواب والی بات ہے؟ آپ مجھے ضرور بتائیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو سارا قصہ بتایا کہ ایک عورت مدد کی منتظر ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ایسے موقع پر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فوراً ہانڈی اٹھائی، گھی لیا، کچھ آٹا دانہ بھی ساتھ لیا اور دونوں میاں بیوی اس خیمے پر پہنچ گئے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر چلی گئیں اور دائیا کے فرائض سر انجام دینے لگیں۔ خیمے سے باہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ مل کر کھانا پکانا شروع کر دیا۔ آگ جلانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھونکے مار رہے تھے کہ ادھر اس عورت کے ہاں ولادت ہو گئی
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے خیمے سے آواز دی، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹے سے نوازا ہے۔ اس دیہاتی شخص نے جب یہ الفاظ سنے تو حیران رہ گیا کہ یہ امیر المومنین ہیں جو اس کے ساتھ کھانا پکا رہے ہیں اور آگ جلانے کے لیے خود پھونکے مار رہے ہیں۔ ادھر اس دیہاتی کی بیوی بھی حیران اور پریشان ہو گئی اور ہکا بکا رہ گئی کہ جو عورت داعیہ کے فرائض سر انجام دے رہی ہے وہ امیر المومنین کی بیوی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلامی واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔